جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ اگر یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص یونس گوبر کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے تو خدا کی قسم ایسے شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس خبیث نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس کا موضوع ہے کہ ریاض گوبر شاہی رب الارباب کیسے ہیں۔ رب الارباب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ رب کا بھی رب۔ یہ کفر کا نمائندہ کفریہ زبان چلاتے ہوئے جو یہ بکواس کر رہا ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ خود دھیان سے سنیں، اس کی بکواس سنیں اور اس خبیث کو پہچانیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اسلام کا چولہا پہن کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا آج تک کہ اللہ کو بھی بنانے والا کوئی ہے۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ مجرم یہود و نصارہ سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ نہ اس کا رشتہ اللہ سے ہے، نہ رسول اللہ سے ہے، نہ امام مہدی سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے۔ یہ کفار کی گود میں بیٹھ کر کفار کی تعلیمات کو مسلمانوں میں پھیلا کر مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا چاہتا ہے۔ فیصلے قبول کر ہمیں بے نیاز دے، لانتا خدا بنایا صرف تیرے واسطے۔ دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ آپ اندازہ کریں ایسے بے شرم اور بے غیرت ہیں، اور ان کو سننے والے خاص طور پہ وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو اتنی بے شرمی بے غیرتی کی بات سننے کے بعد بھی اس آدمی کو سنتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سلام ہے ان کی بے غیرتی کو کہ بے غیرتی کے کس عروج کے اوپر وہ پہنچے ہیں۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اوہ یار اس بندے نے کتنی بڑی گستاخی کی تھی ہے، اور سامنے والے واہ 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 کر دے بیٹھن۔ اب اگر تم میں ہمت ہے سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ رب الارباب کو جھٹلانے کی تو جھٹلاؤ۔ میں نے قسم بھی اٹھا لی، میں نے حالات اور واقعات بھی بتا دیے، میں نے تشریح بھی کر دی ہے۔ کنفرم لانتی نے ظاہر تو ہی یہ کالے باطن تو ہی یہ کالے، ظاہر تو ہی یہ کالے باطن تو ہی یہ کالے، دل کالے کر کے رب نے لا چھوڑے نتالے، منافقت وکامن تکیے دا نام لامن، کوپر تو شے بری نے کنفرم لانتی نے۔ اور تو اور جسم سمیت یہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور کعبے میں بھی بیٹھے ہیں۔ تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے یہ چیزیں کرنے کی؟ جب حج کا وقت آیا تو کہا چلو جی حج کے لیے لے چلتے ہیں تمہیں۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ میں نے حج روحانی کیا تھا یا جسمانی، آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولی جاتا ہے کہ جو حج کیا ہے وہ روحانی تھا یا جسمانی تھا، کیونکہ روحانی حج ہوتا تو آب زمزم کا ذائقہ محسوس نہ ہوتا، آب زمزم بھی پیا وہاں۔ جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تو کسی نے ڈکنا ہیں؟ سرکار نے حضور کے حجرے میں بٹھا کر کھجوریں کھلائیں، بوتھی تا کاپڑی شکل تا کاپڑی، اور حضور کے حجرے میں جب بٹھا کر کھجوریں کھلائیں تو وہ حجرہ ویسا ہی تھا جیسا حضور کے دور میں تھا۔ جب سرکار نے حضور کے حجرے میں بیٹھ کے کھجوریں کھلائیں تو حضور کے کپڑے بھی ٹکے ہوئے تھے۔ شیطان بڑا حرامی ہے بھائی، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ان کا جو ہے کرتا ٹنگا ہوا ہے، یہ ان کا امامہ شریف رکھا ہوا ہے،
یہ ان کے جو ہے جوتے رکھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں دیکھی. یہ قصے, یہ کہانیاں, یہ من گھڑت ڈھکوسلے صرف اس دنیا میں تو کام آ سکتے ہیں, قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے. جو کام کسی ولی نے نہیں کیا, جو کام کسی نبی نے نہیں کیا, وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں. تمہارا جینا بھی پیر کے لیے, مرنا بھی پیر کے لیے, اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو. اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے. یہ فقیر نہیں ہو سکتا, یہ ولی نہیں ہو سکتا. نبوت تو ختم ہو چکی ہے, لہذا سوچنا بیکار ہے. نہ یہ فقیر ہے, نہ یہ ولی ہے, نہ یہ نبی ہے. کون ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں, مکھیاں بھی ان سے چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں. اس کے بعد جناب جب سیدنا گوھر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا, کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار گوھر شاہی. سنیے یونس گوھر شاہی مجرم میرے رب کے بارے میں کیسی گندی زبان استعمال کرتا ہے. عرش پر لے گئے سرکار گوھر شاہی جی, اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا, بڑی متکبرانہ چال, بہت متکبرانہ چال سے. اور جب وہ قریب آیا, مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے. اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا. کون سا میڈل دیں اس آدمی؟ گمراہی کا بھی اگر کوئی میڈل ہو نا تو وہ اس کو دیں. دلوائیں بھی ابلیس کا, مہمان خصوصی ابلیس. اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا. لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا, سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف, کہ وہاں چلو. وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے, وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں ان خنزیروں کو لگام دو, ہم امن چاہتے ہیں. تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں. تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے. سنیں ذرا توجہ سے. سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے, لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے, اس نے بھی یہی کیا ہے. اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا, جس نے بائبل اتاری, جس نے زبور اتاری, جس نے توریت اتاری. تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا, جس نے بائبل اتاری. اللہ کی قسم تمہارا یہ جملہ تمہارے کافر ہونے پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ اب کوئی اور دلیل کی حاجت نہیں ہے.